اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ہمارے پیارے پیارے ناظرین میں ایک حدیث سناؤں گی، بہت خوبصورت سا حدیث ہے۔ ویڈیو پر بنے رہیں تاکہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا والدہ ماجدہ اور ابو طالب ان کا چاچا کا واقعہ ہے، بہت خوبصورت سا واقعہ ہے۔ تو ہمارے حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو پر بنے رہیں اور ایک لائک کریں ہمارا حوصلہ افزائی کے لیے۔ تو شروع کرتی ہوں۔ آیت نمبر 40۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِّتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ پارہ نمبر 11 سورہ توبہ رکوع نمبر 16۔ بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشق میں پڑنا گرا ہے، تمہاری بھلائی کے بہت چاہنے والے ہیں، مسلمانوں پر بہت کرم والے مہربان ہیں۔ یہ آیت کریمہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کی نعت کا کنزینہ ہے۔ اس میں حضور علیہ السلام کا میلاد پاک کا ارشاد ہوا ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کا ذکر کرنا ہی تو میلاد ہے۔ اللہ اکبر! تمام لوگ حضور علیہ السلام کا دنیا میں آنا جانتے تھے، پھر جانی ہوئی چیز کو کیوں بیان فرمایا؟ اس لیے کہ اس میں ولادت کا ذکر ہوا اور حضور علیہ السلام کی عزت کا اظہار، اور پیغمبروں نے بھی اپنی اپنی امتوں کے سامنے حضور کے آنے کی بشارت دی تھی۔ معلوم ہوا کہ میلاد پاک سنت الہی اور سنت انبیاء ہے۔ اس آیت میں حضور علیہ السلام کی 6 وصف بیان ہوئی ہے۔ رسول تم میں سے ان پر تمہارے تکلیف بھاری پڑتی ہے، تم پھر حریص ہے، مسلمانوں پر رؤوف الرحیم ہے۔ الحمدللہ رسول کی تشریف آوری ماننا اس پر تو ایمان کا دار و مدار ہے۔ بشرپا اپنا مثال اور بھائی ماننے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ ابو لہب نے بھتیجے ہونے کی وجہ سے ولادت کی خوشی منائی اور ابو طالب نے بھی اسی رشتہ کی وجہ سے خدمت کی۔ اگر رسول ہونے کی وجہ سے یہ کام کرتے تو مسلمان اور صحابی ہوتے، اس لیے یہاں رسول فرمایا گیا۔ الحمدللہ یہاں رسول فرمایا اور آیت معراج میں بعد ہی فرمایا، کیونکہ حضور رب کی بارگاہ میں شان بندگی سے حاضر۔ الحمدللہ ہمارے پاس پیغمبری کا شان سے تشریف لائے گئے، بندے ہو کر آئے، رسول نور برہان نعمت اللہ ہو کر موقع کے مطابق القاب بولے جاتے ہیں۔ جو شخص انہیں بندہ کہہ کر پکارے وہ ایسا ہے کہ بیوی اپنے شوہر کو بیٹا کہہ کر پکارے۔ یا تو رسول کی معنی ہے بڑا رسول، یا وہ رسول یعنی میثاق والا۔ پیغمبر من انفسکم میں 2 قراءتیں ہیں کہ تو فا کا زبر اور دوسرے فو کا پیش۔ اگر جبر پڑھا جائے تو معنی ہوں گے تم میں سے نفیس ترین اور بہترین جماعت میں آئے، اور واقعی ہے کہ تم دنیا میں عرب افضل، عرب میں قریش بہتر اور قریش میں بنی ہاشم بہتر۔ حضور علیہ السلام بنی ہاشم میں پیدا ہوئے، اسی طرح تمام زبانوں میں عربی زبان بہتر، کیونکہ عربی میں قرآن آیا ہے، اور بعد موت تمام کی زبان عربی ہے۔ جنت والوں کی زبان عربی اور رسول اور حضور علیہ السلام کی زبان بھی عربی۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر!
نیز تمام دنیا کے شہروں میں مکہ معظمہ اعلیٰ شہر وہی حضور علیہ السلام کا ولادت گاہ، اسی طرح تمام نسبوں میں حضور علیہ السلام کا نسب پاک، نہایت پاک اور ستھرا، از آدم تا حضرت عبداللہ کوئی زانی نہ گزرا۔ حضور علیہ السلام ہر زمانے میں بہترین لوگوں کی پیشانیوں میں سے جلوہ گرے، جیسا کہ مشکوٰۃ باب الفضائل سید المرسلین کی پہلی حدیث میں ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کے سارے آباؤ و اجداد میں از آدم تا حضرت عبداللہ کوئی بھی مشرک اور بت پرست نہ گزرا۔ حضرت ابراہیم کے والد آزر نہیں بلکہ تارک ہے، اور قرآن میں ان کو حضرت ابراہیم کا والد فرمایا۔ یم ابنی چاچا، اسی طرح حدیث پاک میں جو آتا ہے کہ حضور نے فرمایا ان ابی و اباک فی النار، یعنی تمہارا اور میرا باپ جہنم میں۔ اس میں بھی ابی سے مراد چاچا ابو طالب ہے۔ مشکوٰۃ باب زیارت القبور میں ہے کہ حضور علیہ السلام اپنی والدہ طاہرہ آمنہ خاتون کے مزار پاک پر گئے اور بہت روئے، اور فرمایا کہ ہم نے والدہ کی قبر کی زیارت چاہی، مل گئی، مگر اجازت چاہی کہ والدہ کے لیے دعائے مغفرت کریں، اس سے منع کر دیا گیا۔ اس حدیث کی وجہ سے بعض لوگوں نے کہا کہ وہ معاذاللہ مومنہ نہ تھی، مگر یہ قول صحیح نہیں، اس لیے کہ رونا تو والدہ کے فراق میں ہے، اس سے ان کا کفر ثابت نہیں ہوتا، اور مغفرت کی دعا سے رب کا معنی فرمانا وہ اس لیے کہ دعائے مغفرت گناہگار کے لیے کی جاتی ہے اور وہ گناہگار نہیں ہے، اس لیے بچہ کے جنازے کی نماز میں اس کو دعا نہیں کرتے۔ گناہگار تو وہ ہو جس کے پاس نبی کے احکام پہنچے اور وہ ان کے خلاف کرے۔ حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ خاتون نے حضور علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ نہ پایا، اور پہلے پیغمبروں کے دین بدل چکے تھے، ان کی تعلیم غائب ہو چکی تھی، اب وہ عمل کس پر کرتے؟ اس سے معلوم ہوا کہ وہ بے گناہ تھی اور وہ گناہگار کے لیے ہوتی ہے، اور دعا گناہگار کے لیے ہوتی ہے۔ اگر معاذاللہ وہ کافر ہوتی تو حضور علیہ السلام کو ان کی قبر کی زیارت کی اجازت نہ ملتی، کیونکہ کفار کی قبروں کی زیارت کرنا بھی حرام ہے۔ قرآن فرمایا ہے لا تقم علی قبرہ انہم کفروا باللہ ورسولہ، اے محبوب ان کفار و منافقین کی قبروں پر آپ کھڑے بھی نہ ہوں، انہوں نے اللہ و رسول کا کفر کیا ہے۔ بہرحال یہ ماننا ہوگا کہ حضرت آمنہ عبداللہ مومن تھیں، کافر نہ تھیں۔ ایک تحقیق یہ رہ گئی کہ آخر وہ کس دین پر تھیں۔ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ ان کی زندگی میں اسلام دنیا میں نہ آیا تھا اور دوسرے انبیاء کے دین مٹ چکے تھے، ان کو اصحاب فترت کہتے ہیں۔ ان کے لیے صرف توحید کا عقیدہ یعنی بت پرستی نہ کرنا اور اللہ کو ایک ماننا کافی تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت آمنہ خاتون اور حضرت عبداللہ بھی انہی میں سے تھے، اور اسی پر ان کا انتقال ہوا۔ پھر حجۃ الوداع میں حضور علیہ السلام نے ان دونوں صحابوں کو زندہ فرما کر ان کو مشرف و سلام کیا، لہذا اب وہ حضرات مسلمان ہیں،
اور حضور علیہ السلام نے ان دونوں صحابوں کو زندہ فرما کر ان کو مشرف باسلام کہا، لہذا اب اس کے متعلق علامہ جلال الدین سیوطی نے رسالے لکھی ہے اور اعلیٰ حضرت مولانا مولوی احمد رضا خان صاحب بریلی قدس سرہ نے یہ کتاب لکھی، سمول الاسلام لابائل اکرام، سمول الاسلام لابائل اکرام۔